کیا وضو میں نیت کرنا فرض ہے؟ نہیں، نیت کرنا فرض نہیں، اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وضو کا ثواب جب ہی ملے گا جب وضو کی نیت ہوگی، بغیر نیت کے وضو ہونے سے وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس گئے وضو کرنے کے لیے تو وہ نیت ہی ہوتی ہے۔ آپ بارش میں نہا لیے اور چاروں اعضاء آپ کے دھل گئے تو نیت نہیں تھی آپ کی، تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے وضو، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن نیت کیے بغیر بہرحال وضو کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور نیت ہوتی ہے، وہمی نہ بنے۔ پتہ چلا نل کا کھول کے گھنٹہ نیتیں ہو رہی ہیں وضو کی، بس جب بیٹھے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں۔ کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رقیہ اور تعویذ یعنی تمائم جو ہے یہ شرک میں سے ہے۔ تو یہاں شرک سے مراد، تعویذ سے مراد وہ تعویذ جو شرکیہ تعویذ ہو، کیونکہ رقیہ میں کبھی حدیث میں تذکرہ ہے نا کہ رقیہ بھی شرک میں سے ہے، تو سب کا اتفاق ہے کہ رقیہ وہ جب شرک بنتا ہے جب اس کے کلمات شرکیہ ہوں۔ تعویذ میں اگر کسی نے یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دیا تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو علی اطلاق تعویذ کو شرک کہنا یہ جہالت کی بات ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں بہرحال آہستہ آہستہ، کیونکہ توہم پرستی پھیلتی ہے اس سے۔ تو اس لیے تعویذ اگر اس کے کلمات دعائیہ ہوں اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا یعنی کوئی بھی مبارک کلمات ہوں اس میں، تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جب کوئی مسائل ہو اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور اسباب اختیار کیے جائیں، کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ سنت عمل ہے۔ تعویذ گنڈے میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پھر بالآخر توہم پرستی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک دھاگا ہوگا انگوٹھے میں، ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا، میں نے دیکھا ہے تعویذ والوں کی حالت بیچاروں کی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، حدیث میں ترغیب یہی ہے کہ یہ سب ان چیزوں سے ایوائڈ کیا جائے۔ کیا استخارہ ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے؟ نہیں جناب، استخارہ اہم کاموں سے پہلے ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جن میں ڈاؤٹ ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ صحیح بہتر کیا ہے، تو اس میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے استخارے کی مسنون دعا بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہے، آپ لکھیں گے استخارے کی مسنون دعا وہ آ جائے گی، تو اس میں یہ دعا مانگی جائے۔ اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی، کہ اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے۔ باقی اس میں خواب واب نہیں آتا، آئے گا بھی تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کرنا وہی ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، اور یہ خوب سمجھ لیں مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کیا 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ پھیلا دیا پھر۔ اچھا، آج کل بہت سارے مفتیان کرام، بہت سارے تو نہیں، کچھ مفتیان کرام میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ 3 طلاقوں 3 ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے، حالانکہ دیکھو فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ۔ تو دیکھیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اختلافی مسئلہ جب بنے گا جب آپ کسی صحابی رسول سے یا کسی جلیل القدر تابعی سے ثابت کریں جو خیر القرون تھا۔ خیر القرون میں کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا صحابی یا تابعی جلیل القدر تابعی، یعنی وہ تابعی جو باقاعدہ امت میں ثقہ تابعی کہلاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں، کوئی بھی نہیں ملتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ اور پھر بھی اگر کوئی مفتی کہے کہ نہیں فلاں نے کہا ہے، دیکھو فلاں کتاب کا حوالہ، اس کی سند پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دوں گا۔ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ تو اور پھر لمبے لمبے کلپ بنے ہوئے میرے خلاف۔ بھائی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو پیش کر دو نا کسی صحابی یا تابعی کا فتویٰ، یا کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک وقت کی اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی باتیں کریں ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں اس سے۔ جب بھی کوئی اہل حدیث بھائی اس طرح کی، کوئی عالم اس طرح کی بات کرے نا کہ نہیں یہ صحابہ میں اختلاف تھا اور تابعین میں اختلاف تھا، ان سے کہیں بھائی اس صحابی کا یا اس تابعی کا نام بتائیں سند کے ساتھ، اور اس کی عربی عبارت نقل کر دیں، میں 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اس میں۔ تو باقی باتیں کرتے رہیں بیٹھ کے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاق اختلافی مسئلہ ہے، میں نے بتایا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ صحابی یا تابعی سے دکھا دیں آپ، اور میں دکھا سکتا ہوں
میں کیا، نیٹ پہ جائیں گے دنا دن آپ کو صحابہ کرام کے اقوال فتاوی ملیں گے جنہوں نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا ہے، اور حدیثیں بھی ملیں گی، قرآنی آیات بھی ملیں گی. نہ قرآن میں کہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے. اتنا بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں، تو اب آپ اس دعوے کے خلاف کوئی ریفرنس دے دو نا کہ نہیں جی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں یہ آتا ہے دیکھو اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کہیں دکھا دیں حدیث ہمیں بھی. وہ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اس میں اتنا اضطراب ہے اور اس کی صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے اس میں. کیا میسج پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں جناب، میسج پہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر میسج میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کا نام لے کے یا اس کی طرف نسبت کر کے یا اس کو میسج بھیجا ہے طلاق لکھ کے، تو اس طرح سے ہو جاتی ہے طلاق. یا یوں لکھ دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر نہ بھی بھیجی ہو تو لکھنے سے ہی ہو جائے گی. نابالغ بچے کا نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں نابالغ بچے کا نکاح شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جائز ضرورت کی وجہ سے ہے. جہاں ضرورت ہوگی ضرورت کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ نکلنے کا چانس، غیر مسلموں کی نظر میں تو اچھے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. وہ تو 50 سال میں شادیاں کرتے ہیں، پہلے طبیعت سے ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، بڈھے ہونے لگتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی انہی سے متاثر ہے. تو ان کی نظر میں زنا میں اور شادی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام میں تو بھائی زنا اور شادی میں بڑا فرق ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا جو ہے اس پہ تو 100 کوڑے رکھے ہیں اسلام نے، اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مارے، پتھروں سے ہلاک کرے. اس لیے اسلام جو ہے نا نکاح کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے. تو اس لیے اسلام کو ان لبرل نام نہاد لبرلز کی باتوں میں نہ آیا کریں. ان کی تھنکنگ الگ ہے، اسلام کی تھنکنگ الگ ہے. اسلام جو سوسائٹی بنانا چاہتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ہمارے نام نہاد لبرلز لوگ ہیں جو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ گدے گھوڑوں والی، کتوں بلوں والی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کے یہاں فیملی ویملی کی کوئی حیثیت ہے نہیں. اور آپ دیکھ لیں آپ بڑے بڑے گھروں میں جا کے، اب ان میں بھی کتے بلے ہی آ رہے ہیں بچوں کی جگہ. جیسے انگریزوں میں بچوں کی جگہ کتے پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے، تو اب ان میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، میری کتے کو ایسا رکھا ہوتا ہے جیسے بچے بھی ایسے ہیں آج کل، مائیں نہیں رکھتی. تو یہ بیچارے برباد ہو گئے ہیں، ان کو برباد ہونے دیں، ہم تو مسلم ہیں بھائی. تو اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکی بہت اہم ہے، اگر میں نے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تو یہ اتنا خاندانی رشتہ، اتنی بہترین خاندانی بہو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ایسی مجبوری میں وہ بیٹے کی شادی کر سکتا ہے. البتہ رخصتی ظاہر ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوگی، بلکہ رخصتی تو کا تعلق اسلام میں بلوغت سے نہیں، اس کی صحت سے ہے. لڑکی کی صحت اس قابل ہو کہ وہ رخصتی کا تحمل کر سکتی ہو تو پھر رخصتی اس کی جائز ہے. تو یہ ہے، لیکن بلا ضرورت یہ ٹھیک نہیں ہے کام، یعنی اسلام میں قابل تعریف نہیں ہے. جو جس عمل کو اپریشیٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے اور اس میں پھر تاخیر نہ کی جائے. تو اس لیے نابالغ بچے کا نکاح کہیں شدید ضرورت ہو تو پھر تو اس حق کو استعمال کیا جائے، ادروائز اگر ضرورت نہیں ہے تو نارمل حالات میں ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ سائیڈ افیکٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ بچہ بڑا ہو کر اس کو پھر کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر وہ بچی کے ساتھ زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے، ظلم کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے نارملی قابل تعریف یہی ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کا نکاح کیا جائے. درود شریف کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جناب درود شریف 24 گھنٹے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ دعا ہے، دعا کی بھی کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے. البتہ پاک ہو کے درود پڑھیں گے تو برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی. جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ہر مسجد میں جماعت کا اجر برابر ہے یا کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم؟ سب سے زیادہ ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے. لوگ اپنے محلے کی چھوٹی مسجد کو چھوڑ کر دور دراز بڑی بڑی مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے زیادہ حق آپ کے گھر کے جو قریب ترین مسجد ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. البتہ دور مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کسی کا بیان سننا ہے، آپ نے کوئی عالم ہے جن کا بیان سننا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام نمازوں کے لیے اپنی قریب ترین مسجد ہی کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے ٹھڑک ہوتی ہے اپنے مسجد کے امام سے، ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے اس لیے دور مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسلام میں اجتماعی چیزوں کو سپیریئر رکھا گیا ہے، اپنے انفرادی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ کو قریبی مسجد کا امام اچھا لگے برا لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز آپ نے اپنی قریبی مسجد میں پڑھنی ہے. خوب سمجھ لیں. کیا مردوں کو
کیا مردوں کو خواب میں دیکھنا کچھ بتاتا ہے؟ مردوں کو خواب میں دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ مردے خواب میں آ رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں بتاتا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ گھر میں تصویر لگانا گناہ ہے؟ جی ہاں، جاندار کی تصویر گھر میں ڈیکوریشن کے طور پہ لوگ اپنے ابا دادا اماں کی تصویریں لگاتے ہیں، اپنی شادی کی تصویریں کمرے میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں دولہا دلہن نے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس پہ بہت شدید وعید ہیں۔ تو آپ صرف ڈیجیٹل فارم میں تصویر رکھ سکتے ہیں، جو اس طرح تصویر جو ہے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ کیا اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہر گناہ معاف کرے گا نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں اصول اللہ نے یہ بیان کر دیا۔ نمبر ایک، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اگر بغیر توبہ کے مشرک دنیا سے چلا جائے، یہ اللہ نے بتا دیا کہ کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح کسی کی کفر پہ موت واقع ہو گئی، اس تک اسلام کی دعوت پہنچی اور پھر بھی اس نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، حق پہنچا اس کے ساتھ مگر اس نے ٹھکرا دیا اس کو، تو اور بغیر توبہ کے مر گیا تو بھی وہ کفر معاف نہیں ہوگا کسی قیمت پہ، یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، لیکن کرے گا نہیں وہ۔ جیسے اللہ ظلم کرنا چاہے، اس کو طاقت تو ہے نا، لیکن کرتا نہیں ہے ظلم، انصاف کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، حالانکہ قدرت تو اللہ کو ہر چیز پر ہے۔ اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں جو شرک اور کفر سے کم درجے کے، ان کے بارے میں قرآن نے اصول بیان کیا، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی، قانون یہی ہے۔ کسی کو اللہ خاص اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ سرما لگانا کیا سنت ہے؟ دیکھیں، سرما اگر نبی نے لگایا ہے تو وہ سنت عادیہ ہے۔ عادیہ کا مطلب آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے جو کی روٹی کھانا سنت ہے، بھئی یہ تو ٹھیک ہے، اس میں الگ برکتیں ہیں جو کی روٹی میں، کیونکہ اللہ پیغمبروں کے لیے وہ خوراکیں منتخب کرتا ہے جو سب سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ اور عرب کے کلچر کے حساب سے آپ نے لباس پہنا ہے تو ہر ایک قوم کا الگ کلچر ہوتا ہے لباس کا، تو اس لیے اس کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے۔ اور آج کل کے سرمے ویسے بھی بھائی بہت ڈینجرس ہیں، آپ آنکھوں میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، آنکھ تو بہت سینسیٹیو ہے، جب تک کوئی آئی اسپیشلسٹ سے کسی چیز کی پوری تصدیق نہ ہو جائے، یا کسی ماہر، کوئی بہت ہی ماہر حکیم ہو، جب تک اس سے تصدیق نہ ہو جائے، آنکھوں کو آج کی کمپنیوں یا جو فلانا سرما والے اور فلانا سرما والے، تو وہ اپنی آنکھوں کو کسی کی بھینٹ نہ چڑھائیں بھائی۔ کیا میک اپ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی، میک اپ اگر حلال میک اپ ہے، کیونکہ آج کل میک اپ میں بھی کچھ ناجائز چیزیں آ رہی ہیں، تو لکھا ہوتا ہے اکثر اس کے اوپر کوڈ، جامع الرشید کی حلال فاؤنڈیشن ہے، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں جو میک اپ آتا ہے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی مجھے معلومات ہے، میں 100% تو نہیں بتا رہا، وہ عام طور پر حلال ہی ہوتا ہے۔ حلال کا مطلب اس میں سور کی چربی وغیرہ شامل نہیں ہوتی، پھر بھی بہرحال تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے۔ تو اگر نارمل میک اپ ہے تو وہ لگا کے نماز ہو جاتی ہے۔ کفن کا رنگ سفید ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، رواج پڑ گیا ہے، کفن کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں لازمی طور پر سفید کفن کا رواج نہیں تھا، جو کپڑا میسر تھا وہ پہنا دیا کرتے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ سفید لباس کو، اور اس میں کفن میں بھی سفید کو آپ نے ترغیب دی ہے، تو اس لیے مسلمانوں میں سفید لباس کا، سفید کفن کا رواج ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ جو میسر ہو، چادر لپیٹ کے میت کو کفن پہنا کے میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز شریعت میں جتنی ہو اس کو اتنا ہی رہنے دینا چاہیے، لیکن بہرحال اب سفید رنگ بھی آسانی سے اویلیبل ہے، تو اس میں کوئی پھڈے وڈے بھی نہ کریں لوگوں سے کہ پتہ چلا آپ نے گلابی رنگ میں دفنانا پسند کر رہے ہیں، آپ وصیت کر دیا آپ نے، تو افضل یہی ہے سفید رنگ، تو چلنے دیں اس کو۔ کیا مردوں کو دعا پہنچتی ہے؟ جی پہنچتی ہے، تبھی تو مردوں کے لیے، میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، خاص طور پر اولاد کی دعا والدین کے لیے، یہ تو بہت بہت مؤثر دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: علم ینتفع به، وہ علم جو چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ، او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ کیا مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے؟ کہاں واپس آتی ہے؟ گھر میں تو نہیں آتی، البتہ قبر میں میت کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے اس کو ثواب اور عذاب کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، چاہے اس کو میت کو جلا بھی دیا جائے۔
کیا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی مگر نہیں دیکھ پائے تھے. لن ترانی، قرآن نے کہہ دیا تھا یہ ناممکن ہے. تو لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے دنیا میں یہ ناممکن ہے. البتہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. کیا مسلمان غیر مسلم کا جنازہ اٹینڈ کر سکتا ہے؟ غیر مسلم کی تعزیت تو جائز ہے، جا کے اس کے گھر والوں کو تسلی دینا یہ جائز ہے. البتہ ان کی جو جنازے کا مطلب ان کی کوئی جو مذہبی رسم ہوتی ہے اس جنازے میں، اس میں شرکت جائز نہیں، کیونکہ غیر مسلموں کی ہر قسم کی مذہبی رسم میں شرکت کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. اب ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتہ کیسے ہوتا ہے. جنازے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے دفن میں چلے گئے ان کے ساتھ، جو بھی ان کی تدفین ہے، جو بھی طریقہ ہے وہ تو کوئی ظاہر دفن تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کی گنجائش ہے. لیکن ان کے خاص مذہبی شعار جو ہوتا ہے کہ ہر قوم کی نا تدفین کے وقت اپنی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، وہ اس مذہب کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، تو ان خاص رسومات میں شرکت ٹھیک نہیں ہے. مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جناب. کیا جمعے کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے؟ نہیں جناب، کوئی الگ سے عبادت ثابت نہیں ہے. البتہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے. جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا ثواب باقی دنوں سے ہمیں زیادہ ملتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا یعنی راجح قول کے مطابق جو جہاں تک میری تحقیق ہے عصر کے بعد کا وقت ہے، اور بعض نے کہا 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، واللہ عالم. سورۃ الفاتحہ کیا ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے؟ نہیں جناب. سورہ فاتحہ امام مالک کے نزدیک تو پوری نماز میں ایک مرتبہ لازم ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز جو فرض نماز ہے اس کی بات کر رہا ہوں. سنتوں اور نوافل میں تو ہر رکعت میں لازم ہے. فرائض میں امام مالک کے نزدیک صرف 1 رکعت میں، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں. اگلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے. لیکن یہ فرض کی بات ہو رہی ہے. وطر میں، سنت مؤکدہ میں، غیر مؤکدہ میں، سب میں 4 رکعتوں میں فاتحہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. کیا بغیر وضو مسجد جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں. ایسے اسکول میں پڑھنا جائز ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو. حتی الامکان مخلوط تعلیم سے بچنا ضروری ہے، اور ایسے اسکول میں نارمل حالات میں پڑھنا جائز نہیں ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو. اس سے بچے کے فتنے میں پڑھنے کا بہت سخت اندیشہ ہوتا ہے. البتہ کوئی اچھا اسکول تعلیم جہاں مناسب ہو، اویلیبل نہ ہو، مجبوری ہو، تو مجبوری کے حکامات الگ ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر خطرہ ہوا کہ بچے کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو وہاں سے نکالیں. اسلام میں تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت ہے. آج صرف تعلیم کو فوکس کیا جا رہا ہے، تربیت کی تو ایسی کی تحصیل مچا کے رکھی ہوئی ہے. پھر یہی بچے ماں باپ کے لیے عذاب جان بنتے ہیں، تو ماں باپ روتے ہیں پھر. بہرحال جہاں بھی بگڑنے کا خطرہ ہو بچے کو وہاں پڑھانا جائز نہیں ہے. اگر گھر میں جماعت کرا رہے ہوں تو کیا اذان دینی چاہیے؟ اگر قریبی یعنی محلے میں اذان ہو چکی ہے تو پھر اذان نہ دی جائے. اگر جنگل میں یا کہیں بیابان میں، صحرا میں، جہاں قریب میں کہیں اذان ہی نہیں ہو رہی، پھر اذان دینا سنت مؤکدہ ہے. کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو رد نہیں کرتے. البتہ قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کبھی اللہ وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی آئی ہوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کبھی اس کا اجر قیامت کے دن رکھ دیتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمارا کام ہے مانگنا. کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا حقیقت ہوتا ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے کہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. البتہ یہ خوب سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اگر کسی نے زیارت کی ہے تو ہر آدمی کو اپنے حساب سے زیارت ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس ہیئت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منقول ہے اسی ہیئت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے نا، اسی کے حساب سے ہمیں زیارت ہو تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ واقعی نبی کی زیارت ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کی زیارت تو نبی ہی کی زیارت کہلائے گی، لیکن نبی نے اس میں جو آرڈر دیے، خواب میں آ کے کچھ بتایا، تو اس کی تعبیر نکالی جائے گی. ایز اٹ از اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی نے جو جاگتی حالت میں ہمیں باتیں بتائی ہیں شریعت وہ ہے. خواب میں جو بات ہوگی وہ شریعت نہیں ہوگی، وہ قانون نہیں ہوگا، لہذا اس کی وہ تعبیر کی جائے گی جو شریعت کے مطابق نکلے. کیا وتر نماز 3 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے؟ وتر 3 رکعت ہے،
اور اس پہ میں انشاءاللہ ایک تو میں ریکارڈ کروا چکا تھا تفصیلی بیان دلائل کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ، جس میں جو لوگ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس پر میں نے دلائل دی ہے کہ وطر میں 2 رکعت کے بعد قعدہ لازم ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور باقی 1 رکعت وطر پڑھنے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں، اور اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اختلافی مسائل میں شدت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو احناف کا طریقہ ہے نا 3 رکعت، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ بھرپور انداز سے میں ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ مضبوط رائے کیا ہے، کون سی رائے ہے. تو ہمارے نزدیک وطر 3 رکعت ہے، 1 رکعت پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. باقی دلائل کیونکہ میرے یہ کلپ چلا کے نا لوگ فوراً ریفرنس دینا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے 1 رکعت وطر، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے. ذرا رک جائیں آپ، جب میں دلائل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا پھر آپ جواب دیجیے گا.